نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ سامعین گرامی، آج کے درس قرآن میں سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 10 جو کہ 4 آیات پر مشتمل ہے یہ شامل ہے، اور اس مقام پر اللہ جل شانہ و عم والہ نے بنی اسرائیل جو کہ سابقہ امت مسلمہ ہے ان کے ساتھ اللہ رب العزت نے جو ایک معاہدہ کیا جس کو میثاق کا نام دیا گیا ہے، اور وہ 10 شقوں پر مشتمل تھا، یعنی اس کے اندر 10 قوانین تھے جن کا تعلق حقوق اللہ اور حقوق العباد کے ساتھ تھا۔ یہ ان کے ساتھ کیا گیا اور انہوں نے عہد شکنی کی، خلاف ورزی کی، اور آپس میں باہمی جنگ و جدل اور اسی طرح سے لڑائیوں کی وجہ سے انہوں نے وہ معاہدہ توڑ دیا، اور اللہ رب العزت نے ان کی سزا کا بیان کیا، خزی فی الدنیا، دنیا کے اندر بھی رسوائی، ٹکڑے، ذلالت، اور آخرت کا عذاب، فرمایا اشد العذاب، آخرت کا عذاب سب سے زیادہ سخت جو کہ ان کے لیے تیار۔ یہاں پر اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو معاہدہ ہے جس کا تذکرہ ابھی ہوگا وہ اس وقت کے جو امت مسلمہ تھی یعنی بنی اسرائیل ان کے ساتھ تھا۔ تذکرہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ تاکہ ہمارے لیے جو موجودہ امت مسلمہ ہے اس کے لیے سبق حاصل ہو، اور یہ معاہدے کی شقوں سے اندازہ ہوگا کہ یہ وہ شقیں ہیں کہ جو انسانیت کے تحفظ اور اس کی فلاح و بہبود کے لیے بہت ضروری ہیں اور ہمیشہ سے موجود رہی ہیں۔ لیکن بنی اسرائیل ایسی قوم تھی کہ جنہوں نے خلاف ورزی کی، عہد شکنی کی، اللہ رب العزت نے ان کو ذلیل و رسوا کی۔ ہمارے لیے یہ آئینہ ہے کہ ہم اس میں خود کو دیکھیں کہ ہم بطور امت مسلمہ کیا اللہ رب العزت سے جو معاہدات کرتے ہیں کیا ہم ان کی پابندی کرتے ہیں، کیا ہم اللہ کے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے اللہ رب العزت نے کیا عہد لیا تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ جب ہم نے عہد لیا بنی اسرائیل سے، میثاق، پختہ عہد، لا تعبدون الا اللہ، سب سے پہلی شق یہ تھی لا تعبدون الا اللہ کہ تم عبادت نہیں کرو گے سوائے اللہ کی۔ سب سے پہلا عہد عقیدہ توحید کے اوپر تھا۔ عقیدہ یہ بنیاد ہے، اور جو عمل ہے وہ اس کے بعد اس کا درخت ہے، پھل پھول اور شاخیں ہیں۔ تو بنیاد کا اور جڑ کا درست ہونا بڑا ضروری ہے۔ سب سے پہلے عقیدہ توحید، فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، تم عبادت نہیں کرو گے الا اللہ، سوائے اللہ کی۔ اور یہ والا جو حکم ہے یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے بلکہ ساری مخلوق کے لیے ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 25 میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ ہم نے کوئی بھی رسول ایسا نہیں بھیجا کہ جس نے آ کر کے زمین پر انسانوں کو یہ حکم نہ دیا ہو کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ گویا کہ سب امتوں کے اندر، سب انسانوں میں ہمیشہ سے عقیدہ توحید کی تعلیم موجود رہی ہے۔ اسی طرح سے دوسری جگہ پر سورہ نحل کے اندر سورہ نمبر 16 آیت نمبر 36 میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٍ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر ایک امت کی طرف جو رسول بھیجا تو ان کی دعوت کے یہ 2 حصے تھے، یعنی اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچو، یعنی شیطان اور طاغوتی طاقتیں، ان کی پرستش نہ کرنا، ان کی پیروی نہ کرنا۔ اور ان سب جگہوں پر انکلوڈنگ یہ والا جو مقام ہے جو کہ آج کے درس قرآن میں شامل ہے، ان سب جگہ پر حقوق کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے حقوق اللہ ہے، اور اس کے بعد پھر حقوق العباد کی ایک لمبی فہرست ہے۔ یہاں پر دیکھیے لا تعبدون الا اللہ، اس کے بعد پھر حقوق العباد میں سب سے پہلے تذکرہ کیا وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وبالوالدین احسانا۔ اور قرآن مجید میں کم از کم 4 سے 5 مقام ایسے ہیں کہ جہاں پر یہی ترتیب موجود ہے، اور حقوق اللہ یعنی توحید کے فوراً بعد والدین کا تذکرہ آ جاتا ہے، اور والدین کے حق کی جو ہے وہ بات آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر
سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں اللہ رب العزت نے حقوق کا بیان کیا، تو وہاں پر حقوق اللہ کے بعد سب سے پہلے حقوق العباد میں سے والدین، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ لمبی فہرست ہے جو کہ اللہ کے حق سے شروع ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد آگے والدین کے حق، حقوق العباد سے آگے تذکرہ شروع ہو جاتا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، قریبی رشتہ دار ہیں اور اس طرح سے پڑوسی ہیں، اور آخر تک وہ پوری آیا ہے۔ اسی طرح سے سورۃ الانعام ہے، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151، 52 اور 53 کے اندر احکام عشرہ ہے، 10 طرح کے احکام ہیں وہاں پر، اور وہاں پر بھی سب سے پہلے حقوق اللہ میں سے توحید کا تذکرہ ہے، اور پھر اس کے بعد حقوق العباد میں سب سے پہلے والدین کا تذکرہ ہے، پھر قریبی رشتہ داروں اور دیگر کا تذکرہ ہے۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور وہاں پر والدین کے بعد آگے اولاد کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح سے سورۃ الاسراء ہے، جس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، پارہ نمبر 15 کے رکوع نمبر 3 جو شروع ہو رہا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ تم حسن سلوک کرو۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ قرآن مجید میں کثرت کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے۔ مثال کے طور پر دو تو یہی مقامات جن کا تذکرہ میں نے بھی آپ کے سامنے رکھا، ایک سورہ نساء ہے، سورہ انعام ہے، تیسرا سورہ بنی اسرائیل یا سورۃ الاسراء ہے۔ اس کے علاوہ جو ہم دیکھتے ہیں سورہ عنکبوت ہے، سورہ عنکبوت، اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ہم نے انسان کو یہ حکم دیا۔ وہاں پر بھی عقیدہ توحید کا تذکرہ بیچ میں شامل ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ اگر تمہارے والدین تمہیں مجبور کریں کہ وہ شرک کرے، تم شرک کرو، پھر ان کی بات نہیں مانی۔ اس کے علاوہ دنیا کے ہر ایک عمل میں تم نے اپنے والدین کی اطاعت کرنی ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ سورہ لقمان ہے، اس کے دوسرے رکوع کے اندر حکیم لقمان جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہے ہیں، قرآن مجید میں ان کا تذکرہ کیا، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ بہت قیمتی نصیحتیں ہیں، سورہ لقمان پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، اور نصیحتوں میں سب سے پہلی نصیحت یہ کی ہے لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ووصینا الانسان بوالدیہ، اللہ کے حق کے بعد سب سے پہلے والدین کا تذکرہ کیا، ووصینا الانسان بوالدیہ۔ یہاں پر حسنہ یا احسانہ کے الفاظ نہیں ہیں، حسنہ کے الفاظ سورہ عنکبوت میں ہیں۔ آگے جو مقام ہے سورہ احقاف پارہ نمبر 26 کے اندر، وہاں پر ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، احسانہ کے الفاظ ہیں۔ تو ان سب جگہ پر اللہ کا حق اور پھر اس کے بعد والدین کا حق۔ آپ سورہ نمل پڑھ لیں، وہاں پہ جناب سلیمان اور جناب داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور وہاں پر وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ مجھے یہ توفیق دے کہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی ہیں اور جو تو نے میرے والدین پر کی۔ اس طرح سے سورہ لقمان میں کیا ہے انشکر لی ولی والدی، میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو، گویا کہ اللہ نے اپنے ساتھ والدین کو اکٹھا کر لیا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے، اور پھر اس کے بعد حقوق العباد میں سب سے پہلے والدین کا حق ہے۔ یہ ہماری نوجوان نسل کے لیے لمحہ فکریہ ہے، جن لوگوں کے والدین حیات ہیں، یہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ کس قدر وہ والدین کے حقوق سے غافل ہیں، والدین کے فرما بردار ہیں، ان نافرمان ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، شاؤٹ کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، ان پر چیختے ہیں، دھاڑتے ہیں، طعنہ دیتے ہیں، شکوے شکایت کرتے ہیں، غربت اور افلاس کے طعنے دیتے ہیں، اپنی ناکامی کا سارا ملبہ والدین کے اوپر ڈالتے ہیں۔ تو یہ درست رویہ نہیں ہے۔ والدین کو تنگ کر کے پریشان کر کے دنیا کے اندر کوئی انسان ترقی نہیں کر سکتا، اس کو کبھی بھی سکسیس نہیں مل سکتی، چاہے اس کا پی آر جتنا زیادہ ہو، چاہے اس کا بزنس جتنا بڑا ہو، چاہے اس کا ریلیشن جتنے مرضی لوگوں کے ساتھ مضبوط ہوں، اگر والدین کی دعائیں ساتھ نہیں ہیں تو وہ شخص کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میں وبالوالدین احسانہ کے فوراً بعد آگے ذوی القربہ، قریبی رشتہ داروں کا تذکرہ کیا کہ ہم نے یہ بھی عہد لیا تھا۔ 1.3 تیسرے نمبر پر یہ کہ وہ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، وبذی القربہ،
اور وذیل قربہ۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے والیتامى، یتیموں کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کریں۔ قریبی رشتہ داروں کا تذکرہ اکثر و بیشتر مقام پر ہے، اور اس کے ساتھ ہی یتیموں کا تذکرہ بھی اکثر و بیشتر مقام پر ہے۔ قریبی رشتہ دار جو کہ خون کے رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کے حقوق کثرت کے ساتھ موجود ہیں۔ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہت زیادہ اس کی تاکید آئی ہے۔ فرمایا کہ تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس مال بھی بہت زیادہ ہو، عمر ہو، صحت ہو، اور وہ لمبا انجوائے کرے، تو اس کو چاہیے فلیصل رحمہ، تو وہ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ تو اس وقت ہمارے جتنی فسادات ہیں، جتنی پریشانی ہیں، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، خون کے رشتہ داروں کے ساتھ، ہم کسی رشتے کی وجہ سے، بزنس کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، ترقی کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ تعلقات بگاڑ لیتے ہیں، اور شکوے شکایت کا ایک لمبی ایک فہرست ہوتی ہے ہمارے پاس۔ اور یاد رکھیے کہ یہ ہماری ناکامی کی ایک بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہے۔ حسن سلوک کریں، معافی تلافی کریں، چھوڑ دیں، معاف کر دیں۔ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ ظلم و زیادتی سے باز رہیں، بدلہ لینے سے باز رہیں۔ وذیل قربہ، اس کے ساتھ ہی یتیموں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یتیموں کا حق دبانے میں اکثر و بیشتر قریبی رشتہ دار ہی ہوتے ہیں۔ بھائی فوت ہو گیا، بہن فوت ہو گئی، کوئی یتیم بچہ بچی کفالت میں آ گئے، تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کے مال کے اوپر نظر ہوتی ہے۔ اگر تو مالدار ہو تو اس کو اپنی کفالت میں لیتے ہیں، ورنہ نہیں لیتے۔ اگر لے لیتے ہیں تو پھر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، اور اس کی اچھی چیزیں لے لیتے ہیں اور ردی چیزیں اس کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ فرمایا اس کی تفصیل زیادہ سورہ نساء کے اندر آئے گی، پہلے رکوع کے اندر آئے گی انشاءاللہ۔ چوتھے نمبر پر یتیموں کو رکھا۔ پانچویں نمبر پر رکھا والمساکین، اور مساکین، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہوں، چاہے وہ رشتہ دار نہ ہوں، والمساکین۔ اور چھٹے نمبر پر حکم دیا وقولوا للناس حسنا، اور تم لوگوں کے وہ اچھی بات کہو، اچھے طریقے سے اچھی بات کہنا یہ بہت ضروری ہے۔ لوگ بات اچھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن طریقہ اچھا نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے معاشرے میں بہت کامن ہے، یا تو لوگ سرے سے اچھی بات کرتے نہیں ہیں، برا سوچتے ہیں، دوسروں کے بارے میں برا بولتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اچھی بات کر بھی رہا ہے تو اس کو یہ سینس نہیں ہوتی کہ اچھی بات کرنی کیسے ہے۔ حق بات کو حق طریقے کے ساتھ، حکمت اور بصیرت کے ساتھ کہنا بڑا ضروری ہے۔ سورہ طٰہٰ میں جناب موسیٰ اور جناب ہارون کو اللہ رب العزت نے جو بھیجا فرعون کی طرف، سورہ طٰہٰ میں بھی تذکرہ ہے، سورہ شعراء میں بھی تذکرہ ہے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ نے فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَجِّنًا لَعَلَّهُ، کہ اس کے ساتھ تم نے نرمی سے بات کرنی، یعنی اللہ کے مقابلے میں وہ شخص آیا ہوا ہے اور قرآن کہہ رہا ہے کہ نرمی کے ساتھ بات کریں۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ نرمی سے بات کرنے کا جب حکم دیا جا رہا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے۔ ہم زبردستی سے پکڑ پکڑ کے اگلے بندے کے اوپر اپنی اوپینین جو ہے وہ تھوپنا چاہتے ہیں۔ فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ہم نے ان پر چھٹے نمبر پر یہ عہد لیا کہ لوگوں کے ساتھ تم اچھی بات کرو، اچھے طریقے سے بات کرو۔ اور اس کے بعد آگے ساتویں نمبر پر فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور تم نماز کو قائم کرو۔ آٹھویں نمبر پر فرمایا وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، قرآن مجید میں اکثر و بیشتر یہ دونوں چیزیں اکٹھی بیان کی گئی، نماز اور زکوٰۃ۔ گویا کہ یہ معاشرے کے دو ایسے قوانین ہیں کہ جن کے اوپر معاشرے کی جسمانی، ذہنی، مالی، معاشی، سیاسی صحت کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ کہ اسلامی معاشرہ، ایک اللہ کو ماننے والا معاشرہ، اس میں یہ دو چیزوں کو بطور قانون کے اسٹیبلش کرنا ضروری ہے۔ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اقامت صلاح اور ادائی زکوٰۃ، ان کے لیے محکمے متعین کرے جو ان دونوں کو بطور قانون کے، بطور ریاست کی پالیسی کے ان کو نافذ کریں۔ اقامت صلاح کیا ہے؟ یہ دراصل زمین کے اوپر، رب کی زمین پر، رب کی دھرتی پر رب کے نظام کو نافذ کرنے کا ایک سمبولکلی اس کا اظہار ہے، اس کی مینیفیسٹیشن ہے کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں اور ہم اسی کے سامنے ہم سر بسجود ہوتے ہیں۔ پورا معاشرہ جب اس پر آئے گا تو گویا کہ انہوں نے اللہ کے قانون کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لیا ہے۔ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور صرف عبادت صرف بدنی نہیں ہوتی، عبادت مالی بھی ہوتی ہے۔ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو بطور نظام کے نافذ کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ٹیکس کا نظام تو نافذ ہو سکتا ہے، لوگوں کو ڈیٹا پورا ہوتا ہے، کتنے مالدار لوگ ہیں، کیا بزنس ہے، کیا منافع ہے، کتنا خسارہ ہے، کیا منافع ہے، ٹیکس کتنا بنتا ہے، یہ پورا ہر ایک چیز نیٹ میں آ جاتی ہے۔ لیکن کیا زکوٰۃ کا نظام نافذ نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم نے زکوٰۃ کے نظام کو عملی طور پر معطل کر رکھے، اس کو لوگوں کے ویل پہ چھوڑ دیے، چاہے تو دیں چاہے تو نہ دیں۔ پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اگر صرف ملک پاکستان کا مالدار، بزنس مین طبقہ، لینڈ لارڈ، زمیندار طبقہ
اگر صحیح معنی میں عشر اور زکوٰۃ دینا شروع کر دیں تو ایک ہی سال میں پاکستان سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن اس کو بطور نظام کے متعارف ہی نہیں کروایا، کیا ہی نہیں، نافذ ہی نہیں کیا۔ اس لیے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل نے بھی یہی کیا تھا، ہم نے ان کو کہا تھا نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، ثم تولیتم، قرآن یہ کہتا ہے پھر تم نے منہ موڑ لیا، منہ پھیرا، الا قلیلا، ہاں مگر تم میں سے تھوڑے لوگ تھے، وانتم معرضون، اور تم اعراض کر رہے تھے، تم اللہ کے حکم سے بھاگ رہے تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جو ان کے ساتھ معاہدہ تھا اس کی شکیں بھی چل رہی ہیں، آیت نمبر 84۔ اور جب ہم نے لیا میثاقکم، تم سے وعدہ، لا تسفکون دماءکم، وعدہ یہ تھا لا تسفکون دماءکم کہ تم اپنے خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم، 10ویں نمبر پر یہ ہے کہ تم نہیں نکالو گے اپنے آپ کو من دیارکم، تمہارے گھروں سے۔ خود کو خود نکالنے کا کیا مطلب کہ تم اپنے بھائی بندوں کو، عزیز رشتہ داروں کو جب قتل کرو گے تو ایسا ہی ہے تم اپنے خون بہا رہے ہو، اسی طرح سے جب تم اپنے ہی لوگوں کو گھروں سے نکالو گے تو ایسا ہی ہے بدلے میں وہ تمہیں نکالیں گے، گویا کہ تم نے اپنے آپ کو گھروں سے نکالا۔ ثم اقررتم، اللہ فرماتے ہیں پھر تم نے اقرار بھی کیا، وانتم تشہدون، اور تم اس پر گواہ بھی تھے۔ اقرار اور گواہی گویا کہ اس معاہدے کو صحیح معنی میں پختہ کرنے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اب آئیے نمبر 85 کے اندر کہ یہ جو معاہدہ اللہ کے ساتھ ہوا تھا، اس قوم نے اس کا کیا حال کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم کیا کرتے تھے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرتے تھے، یعنی اپنے بھائی بندوں کے ساتھ قتل و قتال کرتے تھے۔ وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم اپنے میں سے ایک فریق ان کے گھروں سے نکالتے تھے۔ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور تم ان پر گناہ اور زیادتی کے معاملے میں ایک دوسرے پر غلبہ پانے کی کوشش کرتے تھے، حملہ آور ہوتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اگر تم میں سے قیدی بن جاتے تو تم ان کو چھڑوا لیتے تھے۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ اللہ نے حرام کیا تھا تم پر اخراجہم، ان کا نکالنا۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم بعض کتاب پر تو ایمان رکھتے ہو، یعنی کہ قیدی کو فدیہ دے کر چھڑانا تم سمجھتے ہو کہ یہ ہمارے مذہب کی تعلیم ہے، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، بعض کے انکار کرتے ہو، جو اللہ نے پہلے ہی کہا کہ قتل نہ کرو، گھروں سے نہ نکالو، کسی کو گھر سے نکلنے پر، ملک چھوڑنے پر، وطن چھوڑنے پر مجبور نہ کرو، اس پر زمین تنگ نہ کرو، پہلے حکم کو مانتے نہیں ہو، بعض کو مانتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو۔ اصل کے اندر جناب موسیٰ اور جناب ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد یوشع بن نون کی قیادت میں جو اسرائیلی تھے، انہوں نے پورے فلسطین کو جب فتح کیا، اریحا جو شہر تھا جس کو سب سے پہلے فتح کیا، جیریکو اس کا ماڈرن نیم ہے، فتح کرنے کے بعد یہ لوگ 12 قبیلوں پر مشتمل، بجائے اس کا کہ ایک حکومت بناتے، اتحاد قائم کرتے، انہوں نے کیا کیا کہ 12 قبائل نے الگ الگ 12 حکومتیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اندر بٹ گئے۔ جب چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ گئے، جب حکومتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، اگرچہ مذہب ایک ہی کو نہ ہو، تو اب لوگ مفاد پرست بن جاتے ہیں، ان کا ملکی مفاد، ان کی ریاست کا، ان کے علاقے کا جو مفاد ہوتا ہے وہ ان کے مذہبی مفاد کے اوپر غالب آ جاتا ہے، وہ اس کی ترقی، اس کی ترویج، اس کی سیفٹی کے لیے پھر وہ کیا کرتے ہیں، لڑائی کرتے، علاقائی مفاد انسان کے لیے مقدم ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے بڑے ویژن کی ضرورت ہوتی ہے کہ لوگوں کو ایک کلمہ، ایک مذہب کے اوپر، ایک پیغمبر کی ذات پر اکٹھا کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ کرنٹلی جو ہمارا ملک پاکستان الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس کو پوری دنیا کے اندر یہ اعزاز حاصل ہے، کیوں پوری دنیا کے اندر اپنے پرائے سارے اس کے دشمن بنے ہوئے ہیں، کیونکہ اس ملک نے جیسے تیسے بھی چل رہا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر مختلف علاقوں، رنگوں، نسلوں کے لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے، کہ لوگوں کے اپنے اپنے مفادات ایک طرف ہیں، لیکن وہ لوگ ملک پاکستان جو کہ لا الہ الا اللہ پر بنا ہے اس کے اوپر اکٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کو ترقی، خوشحالی اور سلامتی عطا فرمائے، اس کے دشمنوں کو یا تو ہدایت دے یا تباہ و برباد فرمائے ان کو۔ تو بنی اسرائیل نے کیا کیا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ گئے، تو اب آپس میں لڑائیاں شروع کر دیں۔ جب آپس میں لڑائیاں شروع کر دیں تو فلسطین کی جو مرکزی حکومت تھی وہ تین ہی کمزور ہو گئے، لوگوں کو مارتے تھے ایک دوسرے کو، یا تو لوگ قتل ہوتے تھے، جو بچ جاتے تھے وہ ہجرت پہ مجبور ہو جاتے تھے، کافر ملکوں کی طرف چلے جاتے تھے، کافر ان کو غلام اور لونڈیا بنا لیتے تھے، اور پھر یہ پہنچتے تھے ان کے پیچھے اور فدیہ دے کر کے چھڑوا لیتے تھے، جی ہمارا مذہب ہے کہ ہم نے قیدی کو چھڑوا لینا۔ اللہ نے فرمایا کہ آدھے پر عمل کرتے ہو، آدھے کو چھوڑ دیتے ہو، یہ تم کرتے کیا ہو؟ اور یہی سلسلہ حضور پاک علیہ السلام کے زمانے تک چلتا آ رہا تھا، یہود کا آپس میں لڑنا لڑانا اور جنگ کرنا، قتل و قتال کرنا۔ مدینہ کے ارد گرد 3 یہود کے قبائل آباد، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، اور اس طرح سے 2 مزید قبیلے تھے، اوس اور خزرج، جو کہ بعد میں مسلمان ہوئے۔
اوس اور خزرج کے درمیان ہمیشہ جنگیں چلتی رہتی، ان کو لڑانے والے یہودی ہوتے، بنو قینقاع اور بنو نذیر خزرج کا ساتھ دیتے تھے اور بنو قریظہ اوس کا ساتھ دیتے تھے، کبھی خود لڑتے تھے کبھی خود نہیں لڑتے تھے، لیکن ان کو اسلحہ ہتھیار اور پیسے دیتے تھے سود کے اوپر، ان کو مقروض بنا کر کے رکھا تھا، معاشی غلام بنا کر کے رکھتا تھا، ہتھیار بھی بیچتے تھے ان کو، جب صلح کا باری آتی تھی تو اپنا سفیر بھیجتے تھے، وہ بظاہر سفیر امن ہوتا تھا، اصل میں وہ لڑائی کرواتا تھا، ان کو پتا ہوتا تھا کہ ان کے درمیان صلح ہو گئی تو یہ لڑیں گے نہیں، جب لڑیں گے نہیں تو ہمارا حقہ پانی بند ہو جائے گا، یہ اسلحہ نہیں خریدیں گے، یہ قرض نہیں لیں گے، ہمارا معاش تباہ ہو جائے گا۔ چنانچہ یہود ان کو سال ہا سال سے اسی چکر کے اندر پھنسایا ہوا ہے۔ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اوس اور خزرج کو اپنے دامن میں لے لیا، دونوں مسلمان ہو گئے، اسلام کی ٹھنڈی بہار نصیب ہوئی، لڑائی چھوڑ دی۔ تو یہود کی حضور اور مسلمانوں مدینہ کے مسلمانوں سے دشمنی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کا حقہ پانی بند ہو چکا تھا، کیونکہ حضور کے آنے کی وجہ سے ان کی لڑائیاں ختم ہو چکی تھی، اب ان کا معاش خطرے میں تھا۔ یہود ہمیشہ سے مسلمانوں کو لڑا کر کے اپنا معاش سیدھا کرتے ہیں، دنیا کی اقوام کے اندر پھوٹ ڈال کر کے، جب بھی وہ امن کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں یا اپنا سفیر بھیج کے امن کے نام پر ان کو لڑاتے ہیں۔ آج تک ان کی یہی سازش یہی چال ہے، کیونکہ ان کے لیے سب سے پہلی چیز ہے معاش اور معاش، وہ اس کے اوپر سودا بازی نہیں کرتے، چاہے اس کے اوپر ہزاروں لوگوں کا خون جو ہے وہ کیوں نہ اس کے اوپر بہانا پڑے، اس کے اوپر وہ بالکل کمپرومائز نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، یاد رکھو کیا بدلہ ہو سکتے ہے تم میں سے جو بھی یہ کرے گا، الا خزي في الحیاۃ الدنیا، سوائے اس کے کہ دنیا کے اندر بھی رسوائی ہے، دنیا کی زندگی میں خزي، ویوم القیامت، اور قیامت کو یردون، لٹائے جائیں گے وہ سارے کے سارے، الی اشد العذاب، سخت ترین عذاب کی طرف۔ اشد اس میں تفصیل کے ساتھ ہے، لفظ کے اندر اپنے اندر شدت موجود ہے، لیکن فرمایا اشد، عذاب میں سے بھی جو سب سے سخت عذاب ہے، فرمایا اس میں ایسے یہودیوں کو ڈالا جائے گا، ایسے لوگوں کو ڈالا جائے گا جو اللہ کے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یہ مت سمجھنا کہ اللہ غافل ہے، فرمایا اللہ غافل نہیں ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، ان سارے عملوں سے جو تم کر رہے ہو۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو خریدا بالآخرہ، آخرت کے مقابلے میں، یعنی ان کو آخرت کی تیاری کا کہا گیا تھا، اللہ کو بھول گئے، آخرت کو بھول گئے، جنت جہنم کو بھول گئے، حساب کتاب کو بھول گئے، دنیا کا مفاد، دنیا کا مال و دولت، مٹیریلسٹک لائف کو انہوں نے مقدم رکھا کہ دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ عزت، کمائی، دولت، شہرت جو مل جائے اس دنیا میں مل جائے، آخرت کو بھول گئے۔ فرمایا فلا یخفف عنہم العذاب، اللہ ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کریں گے، ولا هم ینصرون، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اللہ رب العزت سمجھنے نصیب فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔